بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج ہمارے پاس عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا واقعہ ہے۔ اتحاف میں لکھا ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ایک طبیب خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ کہنے لگے، امیر المؤمنین کو زہر دیا گیا ہے، اس لیے مجھے ان کی زندگی کا اطمینان نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم کو اس شخص کی زندگی کا بھی اعتبار نہ چاہیے جس کو زہر نہ دیا گیا ہو۔ طبیب نے پوچھا کہ آپ کو خود بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھ کو زہر دیا گیا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے اسی وقت علم ہو گیا تھا جب یہ زہر میرے پیٹ میں گیا۔ طبیب نے کہا کہ آپ اس کا علاج کر لیجئے ورنہ آپ کی جان چلی جائیں گی۔ فرمانے لگے کہ جس کے پاس جائیں گی یعنی میرا رب، وہ ان سب میں بہترین ہے جن کے پاس کوئی جائے۔ خدا کی قسم، اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ میرے کان کے پاس کوئی چیز ایسی رکھی ہے جس میں میری شفا ہے تو میں وہاں تک بھی ہاتھ نہ بڑھاؤں۔ پھر فرمایا، یا اللہ، عمر کو اپنے سے ملنے کے لیے پسند کر لے۔ اس کے چند ہی روز بعد انتقال ہو گیا۔ میمون ابن مہران رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں کثرت سے موت کی دعا کیا کرتے تھے۔ کسی نے عرض کیا، ایسا نہ کیجیے، حق تعالی شانہ نے آپ کی وجہ سے بہت سی سنتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ کر رکھی ہیں، بہت سی بدعتیں جو شروع ہو گئی تھی دبا رکھی ہیں۔ فرمانے لگے کہ کیا میں صالح بندہ حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح نہ بنوں جنہوں نے یہ دعا کی تھی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ، مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا فرما دے اور صالحین کے ساتھ ملا دے۔ انتقال کے قریب مسلمہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ نے جو کفن کے لیے دام دیے ہیں، جو قیمت دی ہے، اس کا بہت معمولی کپڑا آیا ہے، اس پر کچھ اضافے کی اجازت فرما دے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ میرے پاس لاؤ۔ تھوڑی دیر اس کپڑے کو دیکھا، پھر فرمایا کہ اگر میرا رب مجھ سے راضی ہے تب تو اس سے بہتر کفن مجھے فوراً مل جائے گا، اور اگر میرا رب مجھ سے ناراض ہے تو جو کفن بھی ہوگا وہ زور سے ہٹا دیا جائے گا اور اس کے بدلے جہنم کی آگ کا کفن ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا، مجھے بٹھاؤ۔ بیٹھ کر فرمایا، یا اللہ، تو نے مجھے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا مجھ سے تعمیل نہ ہو سکی، تو نے جن چیزوں کو منع فرمایا مجھ سے ان میں نافرمانی ہوئی، لیکن لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد انتقال فرمایا۔ اسی دوران میں یہ بھی فرمایا کہ میں ایک جماعت کو دیکھ رہا ہوں
نہ تو وہ آدمی ہے نہ جن ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ انتقال کے قریب سب کو اپنے پاس سے ہٹا دیا اور فرمایا یہاں کوئی نہ رہے۔ سب باہر چلے گئے اور دروازوں میں سے دیکھنے لگے تو وہ فرما رہے تھے بہت مبارک ہے ایسے لوگوں کی آمد جو نہ انسان ہیں نہ جن۔ اس کے بعد سورہ قصص کی آخری رکوع کی یہ آیات شریفہ پڑھی تلک الدار الآخرہ، جس میں حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے کرتے ہیں جو نہ تو دنیا میں بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد۔